الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بار کسی بھکاری نے غیر مسلموں سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاق کے طور پر مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود پاک وہ اور دل سے پڑھا درود پاک، حاجتیں سب روا ہوئی اس کی ہے عجب کیمیا درود پاک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو جو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی زندگیوں میں بہار آ جاتی ہے۔ میرے پیارے پیارے روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین، ماہ رمضان کی 18 تاریخ آ چکی ہے، 18واں روزہ، اور جن خوش نصیبوں نے ماہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے ہیں اور 18ویں روزے تک پہنچ چکے ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اسی طرح سے باقی روزے بھی رکھیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ آج کل اتنی زیادہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اتنی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں، کب کیا پتا موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ عبادات کیجیے، خود بھی روزہ رکھیے، اپنی اولاد جو کہ صاحب سوچ سمجھ رکھنے والی ہے ان کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کیجیے۔ محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ رمضان المبارک کا ایک بہت ہی خاص واقعہ سن لیجئے۔ جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، دیکھا آپ نے خدائے رحمان عز و جل ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حقائق سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ عز و جل سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان المبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ چنانچہ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد رب بے نیاز ہے فَيَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخش دے گا اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔ تو آج روحانی وظائف چینل
اسی کے ساتھ آپ کے لیے ماہ رمضان کا اور 18ویں روزے کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے میرے وہ پریشان حال بہن بھائی جن کو کوئی چیز حاصل نہیں، ماہ رمضان میں لوگ افطاریاں سحریاں کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار کے ساتھ، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ 2 تسبیحات پر مشتمل یہ عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے یہ وظیفہ کرتے ہی اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور آسمان سے اللہ پاک کے نیک فرشتے مدد کے لیے اتر آئیں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی مدد ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے غور سے سن لیجئے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے جب بھی کوئی حاجت پیش ہو تو اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، رزق کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فجر یا ظہر کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور آپ نے 200 بار یا علیم پڑھنا ہے۔ یا علیم اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا علیم۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنی دعا مانگنی ہے۔ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے آپ کی وہ حاجت، وہ دعا فوری پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے نیک اور پاکیزہ فرشتے اسی وقت آپ کی مدد کے لیے اتر آئیں گے، اسی وقت آپ کی فوری مدد ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا چھوٹا سا وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ضرور دعا میں شامل کریں گے۔ سمرہ فاطمہ ہیں، سبیحہ آصف ہیں، اس کے علاوہ نیلوفر ہیں، خیر النساء ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، نوری مرزا ہیں، سعد حسن ہیں، اس کے علاوہ شبانہ خان ہیں، زین عزیزی ہیں اور اس کے علاوہ سلیم اللہ ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ اور ساتھ میں محمد مظہر ہیں، عاصم میر ہیں، عثمان خان ہیں اور اس کے علاوہ زینب علی عمران ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اور جولی ہیں، محمد سعد ہیں، راجہ ذکی ہیں، انس رضا ہیں، حسن طاہر ہیں، نصیر الدین ہیں اور اس کے علاوہ یوسف رضا ہیں، عابدہ شیخ ہیں اور اس کے علاوہ فریدہ بیگم ہیں، شبانہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، علی ہیں، ذکی ہیں اور رمز رازم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا اور احمد شریف ہیں۔ اللہ پاک آپ کا درود پاک قبول فرمائے اور اسی طرح آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہما کامران ہیں، عبیر ہیں، عالیہ مدثر ہیں اور اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہے کمر عالم ہیں اور ایک کچھ میرے بہن بھائی جنہوں نے درود پاک سینڈ کیا لیکن نام نہیں اپنا لکھا۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ آپ کا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے درود پاک پڑھتے رہیں، دعاؤں میں اپنا نام شامل کرواتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔